معزز خواتین و حضرات، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کی جانب سے گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم K4 کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے یہ ایک نہایت قابل فخر لمحہ ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ جناب وزیر اعظم، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے نام سے، یوں تیرے نام سے ہوتا ہے اجالا دل میں، چاندنی میں چمک اٹھتا ہے بیاباں جیسے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے قاری غلام مرتضیٰ سومرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس کام میں لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں ملتمس ہوں چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی صاحب سے کہ وہ افتتاحی کلمات ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان
جناب محمد شہباز شریف صاحب، فیڈرل منسٹرز، گورنر سندھ، چیف منسٹر سندھ، صوبائی وزراء، ایم پی ایز، ایم این ایز، گورنمنٹ آف سندھ اور وفاق کے افسران، آج کی تقریب کے معزز مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ امر باعث صد افتخار ہے کہ میں آج کی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس تقریب کا انعقاد عظیم تر کراچی فراہمی آب کے اس منصوبے کی سنگ بنیاد رکھنے کی ترتیب ہے۔ نقاب کشائی کی رسم کچھ دیر پہلے دعاؤں کے سائے میں ادا کی جا چکی ہے۔ کراچی کے لیے فراہمی آب کے اس منصوبے کو K4 کا نام دیا گیا ہے اور اس منصوبے کو وابڈا کے زیر انتظام و انصرام بنایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، وابڈا پاکستان کے آبی وسائل، پن بجلی اور غذائی خود مختاری کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت کی مدد اور عالمی مالیاتی اداروں کی اعانت سے وابڈا اس وقت 26 ارب ڈالر کی لاگت سے 22 چھوٹے بڑے منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔ یہ منصوبے انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں مرحلہ وار مکمل ہوں گے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت میں تقریباً 1 کروڑ ایکڑ فٹ کا اضافہ ہوگا، جس سے مزید 35 لاکھ ایکڑ اراضی زیر کاشت آئے گی۔ اس کے علاوہ کراچی اور پشاور کو 95 کروڑ گیلن پانی روزانہ کی بنیاد پر پینے کے لیے میسر ہوگا۔ جن منصوبوں پر کام جاری ہے ان میں دیا میر بھاشا ڈیم، مومٹ ڈیم، نائے گاج ڈیم، تربیلا کا 5واں توسیعی منصوبہ، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، کچھی نہر اور کراچی کے لیے K4 کے منصوبے قابل ذکر ہیں۔ خواتین و حضرات، K4 پروجیکٹ کراچی شہر قائد کے لیے نہایت اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے سے کراچی کو یومیہ 65 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 26 کروڑ گیلن یومیہ پانی مہیا کیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں تقریباً 39 کروڑ گیلن پانی کراچی کے لیے مہیا کیا جا سکے گا۔ کراچی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کنجر لیک سے پمپنگ کے ذریعے پانی کو کراچی ترسیل کیا جائے گا، جس کے لیے تقریباً 111 کلومیٹر لمبی پائپ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے سے کراچی کی گھریلو، کمرشل اور صنعتی ضروریات پوری ہوں گی۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے کراچی شہر کے لیے صحت اور صفائی کے معاملات میں معاونت ملے گی اور کراچی کی موجودہ اور مستقبل کی صنعتی ضروریات پوری ہو سکیں گی، جس سے معاشی استحکام اور غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ خواتین و حضرات، بدقسمتی سے کراچی جیسے اہم شہر کو ہمیشہ پانی کا مسئلہ درکار رہا ہے۔ اس وقت کراچی کو اپنی ضروریات کا نصف سے بھی کم پانی میسر ہے۔ اس پس منظر میں ہم نے K4 پروجیکٹ کو خصوصی ترجیح منصور کے طور پر آگے بڑھایا ہے تاکہ اس شہر کی پانی جیسی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ منصوبے کی تیزی سے تکمیل کے لیے ایک جامع پلان بنایا گیا ہے، جس پر
عمل درآمد کے لیے سندھ حکومت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی معاونت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وابڈا K4 منصوبے کے پہلے مرحلے کو اگلے سال اکتوبر تک مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلے مرحلے میں جسے K4 فیز 1 کہتے ہیں، اس کی کل مالیت 126 ارب روپے ہے جو وفاقی حکومت مہیا کر رہی ہے۔ اس میں 2 عدد بڑے پمپنگ سٹیشن، یومیہ 26 کروڑ گیلن کی پائپ لائن، 3 بڑے آبی ذخیرے اور 3 فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ اس منصوبے کے 8 جز یعنی پیکیجز ہیں اور ان سب پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اب تک ہم اس منصوبے پر 33 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ پہلے مرحلے کا کام اگلے سال کے آخر تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کراچی واٹر سپلائی بورڈ بھی پانی کی تقسیم اور ترتیل کے لیے منصوبے پر کام کر رہا ہے، جو اس منصوبے کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ خواتین و حضرات، وفاقی اور صوبائی حکومت K4 کی تعمیر کے لیے وابڈا پر اعتماد کیا ہے، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ جناب پرائم منسٹر صاحب، وفاقی حکومت، وزارت آبی رسائل، پلاننگ، وزارت خزانہ اور خاص طور پر حکومت سندھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس منصوبے کے لیے بھرپور معاونت کی ہے، تو ان کے لیے تالی تو بنتی ہے لازمی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاونت آنے والے دنوں میں بھی میسر رہے گی تاکہ اس منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جا سکے۔ عزت مآب وزیر اعظم اور وابڈا ایک وفاقی ادارہ ہے اور وفاق کی تمام اکائیوں میں مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو اور تمام حاضرین کو یقین دلاتا ہوں کہ K4 پروجیکٹ سمیت دیگر تمام منصوبے جلد تکمیل ہوں گے اور وابڈا اس کے لیے پوری محنت اور جان فشانی سے کام لے گا۔ حکومت کی جانب سے وابڈا کو جو بھی ذمہ داری سونپی جائے گی، اسے ایک قومی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا جائے گا۔ میں حکومت سندھ کو بھی دیگر منصوبوں میں وابڈا کی بھرپور اعانت کا یقین دلاتا ہوں اور اس کا ایک دفعہ پھر اعادہ کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ وفاقی وزیر آبی وسائل جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے کہ آخر پرائم منسٹر آ گئے اور K4 گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح آج سنگ بنیاد رکھا۔ اس کی ضرورت بہت تھی۔ پین کے ساتھ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، اس اناگوریشن اسکیم کا حصہ بنے۔ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، یہ کراچی کا پروجیکٹ ہے، ہم سب کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ میں چیف منسٹر سندھ
गवर्नर सिंध, स्पेशली मिनिस्टर प्लानिंग को खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद मुझे ये उम्मीद हुई है कि ये प्रोजेक्ट 2024 अक्टूबर में कंप्लीट होगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। पैसा इनके पास है, हाथ हम फैलाते हैं, हमें मायूस नहीं करते। और इस साल भी वायदा किया है कि अगले साल की बजट के मुकाबले में 20% ज़्यादा हम वाटर एंड सप्लाई वापडा को देंगे। और मैं मिनिस्टर कॉमर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, और मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग का सैयद कायम अली शाह साहब का, उनका तो बहुत शुक्रिया कि मैंने रात उनको बताया, रात को चले तशरीफ़ लाए, आज जहाँ मौजूद है। मैं मिनिस्टर IIT अमीनुल हक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं मरियम औरंगज़ेब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं। निसार खोड़ो जो हमारे पार्टी के सदर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, और बाकी वापडा के सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब, हम मेज़बान हैं, मैं अपना शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। और मैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में जो चाइनीज़ हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, हसन इकबाल साहब की तो लंबी तकरीर की है मैंने, पैसे मांगे हैं, भेजा है, अच्छा नहीं, जो मिला है उसका भी शुक्रगुजार, जो मिलेगा उसका भी शुक्रगुजार। प्राइम मिनिस्टर, ये मैं समझता हूँ कि जितने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट वापडा कर रही है, उससे सबसे अहम प्रोजेक्ट ये इसलिए है कि पानी की ज़रूरत बहुत है। पानी कराची के लिए ज़िंदगी है, मगर इंसान के लिए भी ज़िंदगी है, दुनिया में ज़िंदगी है, मगर कराची के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीख पुकार, झगड़े, रोड ब्लॉक, जितनी भी कहानियाँ हैं, उसमें इसकी हकीकत है कि पानी की ज़रूरत है। ये फेज़ 4 है, और उसका भी पार्ट 1 है। इससे 26 करोड़ गैलन पानी हमें मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सेकंड पार्ट में जो पानी मिलेगा वो कुछ हद तक बेहतरी लाएगा। मगर मैं आज जुर्रत करके, क्योंकि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट का हिस्सा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करता हूँ कि आज आप एक और ऐलान ज़रूर करें, मेरी गुजारिश है, K5 का, क्योंकि कम से कम इस हिस्से में 65 से 70 लाख की पॉपुलेशन रहती है, जिसको ये पानी पूरा नहीं कर सकता और नहीं हो सकता। ये मेरी भी डिमांड है, कराची वालों की भी डिमांड है, और हम आपके हमेशा मशकूर रहेंगे। याद तो करते हैं और याद करते रहेंगे। मेरे लिए ये इज़्ज़त की बात है आपकी तशरीफ़ आवरी, यहाँ से मेरे MNA, हमारे मिनिस्टर साहबान इस्लामाबाद से आए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी आए हैं, हमारे ताजिर बरादरी भी आई है, पार्टियों के दोस्त भी आए हैं। उन सब का शुक्रिया है कि ये आपका प्रोग्राम है, और इसको इंशाअल्लाह वक्त के अंदर कंप्लीट करेंगे। जितनी भी कोशिश होगी, मुझे हसन इकबाल के पास बैठना पड़े तो इंशाअल्लाह 3 दिन उनके पास बैठ जाऊंगा और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बादशाह डैम पे भी काम चल रहा है,
दासू पे भी चल रहा है, मामन पे भी चल रहा है, पूंजी पे भी चल रहा है, और सिंध में जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं। 26 मैं समझता हूँ 2.6 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट है, और टाइम 5 साल है। कोशिश है कि जो मुख्तसर टाइम जो हमारे पास आज है उसके अंदर इतना काम ज़रूर कर जाएं कि अगले आने वाले जो भी हो, हम हो या कोई और हो, इंशाल्लाह हम ही होंगे, आप ही होंगे, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको ताकतवर बनाएंगे। और ये प्रोजेक्ट वो है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये चाबी है। और पानी हमें मिल गया तो इंशाल्लाह ताला हमें कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डैम टाइम पे बन जाता, 70 के बाद अगर इन डैम पे काम शुरू होता, जैसे तरबेला हुआ भुट्टो साहब के ज़माने में कंप्लीट हुआ, अगर उसी ज़माने से हम शुरू करते तो आज पाकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं होता कि दुनिया में तबसरे चल रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है। हमारे पास दरिया है, हमारे पास समंदर है, इंशाअल्लाह ताला ना हम डिफ़ॉल्ट होंगे, ना हमारी मईशत ख़त्म होगी, ख़राब होगी। हमें अल्लाह में उम्मीद है कि पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से देन है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करेगा और आप करेंगे। एक मरतबा आप सबका शुक्रिया, एक मरतबा फिर मैं प्राइम मिनिस्टर आपका और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों हजरात तशरीफ़ लाए और आज की इस तकरीब को आपने इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूँगा वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वाजिब एहतराम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मोहतरम गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, मोहतरम वफाकी वज़रा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सामने तशरीफ़ फरमा हमारे सारे सियासी दोस्त, ख़ासकर सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, चेयरमैन वापडा और तमाम हाज़रीन मुअज़्ज़ज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म साहब, बतौर कराची के एक ऐसे शहरी के कि जो यहाँ 20 सालों से मुंतखब होता चला आया है, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कराची के अवाम की जानिब से कि अब लग रहा है कि वाक़अतन ये सब्सटेंशियल ग्राउंड ब्रेकिंग है K4 वाटर प्रोजेक्ट की, और इंशाअल्लाह ताला हम अगले बरस 26 करोड़ गैलन पानी कराची शहर में देख लेंगे। तो मैं और मेरी जमात MKM पाकिस्तान आपके बहुत मशकूर हैं सर। हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत मशहूर हैं अपनी जमात की जानिब से। वजह उसकी ये है कि आप दोनों जमातों से जब हमने इस हुकूमत साजी के लिए जो माहदे किए, उसके अहम नुकात में से कराची का ये अजीम तर पानी का मंसूबा भी शामिल था, और आप दोनों ने ज़िम्मेदारी और वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए जिस संजीदगी के साथ वफाकी और सूबाई हुकूमत के वसाइल को एक्टिवेट कराया है, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल सर। साथ साथ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि K3 मंसूबा जब यहाँ कराची शहर में MKM के मेयर थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनके ज़माने में जब ख़त्म हुआ तो उसी वक्त K4 की फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई थी। लेकिन सर बदकिस्मती के साथ, एंड आई ऑलवेज़ मेंटेन एंड आई बिलीव इन दैट कि इंडिसीजन हैज़ इट्स ओन कॉस्ट, कि जो 22-23 अरब रुपए का मंसूबा तखमीना लगाया गया था इनिशियल डिज़ाइन के ऊपर, आज हम वी आर एस्टिमेटिंग अराउंड 200 बिलियन, 120 समथिंग, अगर हम उसको वक्त में कंप्लीट करें सर। और जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हम ये पहले देखते थे कि कराची में कहीं
جہاں دیگر فالٹ لائنز ہیں وہاں صرف پانی کی بنیاد پر بلوا اور فساد نہ ہو. اس لیے ضروری ہے سر، اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم آپ کے ہمراہ تھے انڈسٹریلسٹ سے کراچی شہر کے، جو کہ پاکستان کو چلاتے ہیں. اس ابتر ترین انفراسٹرکچر کے باوجود 50% سے زیادہ ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انہیں پانی خریدنا پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سرکار کی ریاست کی سطح کے اوپر انہیں کوئی اس طرح کی چیزیں دی جا سکیں. آپ کی اس لیے مہربانی سر کہ احسن اقبال صاحب نے پچھلے بجٹ میں، مجھے جہاں یاد ہے کہ یہ سابق وزیر خزانہ جب تقریر کر رہے تھے تو ایک آدھ نکات کے اوپر خورشید شاہ صاحب اپنی سینیارٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مجھے شرف تھا میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو فرما رہے تھے کہ لگتا نہیں یہ چیز ہوگی. تو جب K4 کا آیا میں نے کہا یہ تو بتا دیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، انہوں نے کہا یہ بالکل ہوگا اور یہ پیسے رکھے جائیں گے. تو سر یہی سنجیدگی ہے جس کی آپ کی سربراہی میں ہم سب سے لوگوں کو توقع ہے. بیکاز سر پاپولزم آپ کو حکومت دلا سکتا ہے، پاپولزم سے آپ حکومت چلا نہیں سکتے. یہ تجربہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھ لیا ہے سر. جو گراؤنڈ کے اوپر منصوبے ہیں انہی کے ذریعے چلے گا سلسلہ. وزیر اعظم صاحب، میں آپ کی توجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کرنا چاہوں گا، خاص کر وزیر اعلیٰ سندھ کیونکہ بہت ووکل ہیں اس مسئلے پر، اور گورنر سندھ بھی، کہ سر یہ بھی جو تخمینہ ہے 1200 ملین گیلن کراچی کو ملتا ہے، وہ سر اس پاپولیشن کے اوپر جو ہم سب کا ماننا ہے کہ کم گنی گئی تھی. ابھی ایک پھر سینسس ہو رہی ہے جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب سمیت ہم سب کو بہت اعتراضات ہیں، پورے صوبے کو اعتراضات ہیں، کراچی شہر کے شہریوں کو الگ اعتراضات ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں جو خود بتا رہے ہیں کہ کتنے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. سر آپ کی اس ٹیم سے جو کہ واقعتاً ایک نیشنل گورنمنٹ ہے، اس میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم سب ان بڑے عوامی مسائل کو کوئی بھی مخصوص اینک لگائے بغیر فلاح پاکستان کے لیے، عام آدمی کو انیبل کرنے کے لیے اگر ہم کر جائیں گے تو سر رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے ہمیں لوگ. اینڈ اگین آئی وڈ سے سر بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس ملک میں 40-50 سالوں میں بیانیوں کی انڈاکٹرینیشن بہت کی ہے، تو یہ تو بہت آسان ہے اینٹی ویسٹرنزم اور اینٹی امریکنزم کے نعرے لگا دینا، بعد میں امریکیوں سے کہنا کہ آؤ اور مجھے بچاؤ، یا جعلی اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں اسلام کر رہا ہوں، یا یہ کہہ دینا کہ میں فوج سے لڑنا نہیں چاہتا اور فوج کی ہی تنصیبات پہ حملوں کا وہ جرم کہ جو طالبان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. ہم پاک فوج کے شہداء کے مقروض ہیں سر، بلوچستان سے لے کر فاٹا تک، سندھ پنجاب سارا کا سارا. تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ تو ظلم ہوا ہے، لیکن یہ بیانیوں اور اس انڈاکٹرینیشن سے نکالنے کے لیے آپ جیسے ہی ریپوٹیشن والے فرد کی سربراہی میں ہم کام کریں گے، لوگوں کو منصوبے دیں گے فلاح کے، کراچی سے لے کر خیبر تک سر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا نام جو ہے باقی دنیاوی تو نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور بلند ہوگا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اب میں ملتمس ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور فیڈرل فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، گورنر سندھ، یہاں بیٹھے ہوئے وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، سینیٹرز، قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، گورنمنٹ آف سندھ اور وابڈا کے آفیشلز، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز سے آئے ہوئے دوست، اس کراچی شہر کے رہنے والے میرے بھائی اور بہنوں، جو ہمارے چائنیز لوگ کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ پہ، آپ سب کو السلام علیکم. آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں چیف منسٹر ہاؤس میں. پرائم منسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. یہ چوتھی یا پانچویں بار ہم پلان کر رہے تھے کہ لیکن آپ کی جو مصروفیات رہی ہیں اس وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا. بٹ یہ ہے کہ یہ ڈیلے ہونے کے باوجود پروجیکٹ پہ کام نہیں رکا، پروجیکٹ پہ کام چلتا رہا ہے جب سے یہ
آپ نے حکومت سنبھالی ہے. بہت بریفلی کوشش کروں گا کہ سم اپ کروں اس پروجیکٹ کی کہانی کو. بہت پرانی ہے, 2002 سے شروع ہوئی تھی, 2002-03 سے 20 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو. اور میں خود سمیت جو بھی اس میں انوالو رہے ان سب کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا کہ غلط پلاننگ کی بہترین مثال تھی یہ پروجیکٹ جو 2002 سے شروع ہوا. اس کی پہلی فیزیبلٹی بنی ہے 2004 میں 5 میں. ایکنک نے جب پہلی بار اس کو لے گئے 2006 میں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اس کی کاسٹنگ 46 یا 47 بلین کے ساتھ لے گئے. اور جو بیٹھے ہیں منسٹر پلاننگ, جو ایک پلاننگ والوں کا طریقہ ہے جی اس کو آپ ریشنلائز کریں اور کم کریں, یہ تو بہت پیسے ہیں. اور پھر فائنلی 2011 میں جا کے اپروو ہوتی ہے 25 ارب روپے میں. 25 پلس 5 ارب تھے لینڈ ایکوزیشن کے جو کہا صوبائی حکومت دے گی, اور باقی 25 ارب کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ساتھ ساتھ دے گی. ہم نے جب حکومت سنبھالی تو یہ اس پوزیشن میں تھی, تو یہ فلاڈ پروجیکٹ تھا اس وقت ٹو سٹارٹ آف. 25 ارب میں یہ ہونا نہیں تھا کبھی بھی. ابھی آپ قیمتیں جو اس کی دیکھ رہے ہیں, اور میں ایکسپلین کروں گا کہاں کہاں پرابلمز آئے اس کے ساتھ. خیر وہ کام شروع کرایا, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت. اس کی پہلا کام میرا خیال ہے 2015 میں شروع ہوا, ایف آئی ریممبر کریکٹلی. اس کی جو انسٹالیشنز تھی اس کی باؤنڈری وال وغیرہ کا وہ افتتاح ہوا. پھر ہم نے کہا کہ جی اب ہمارے پاس یہ 25 ارب روپے ہیں, جس میں سے 12.5 فیڈرل گورنمنٹ دینے, 12.5 ہم نے دینے. اس کو ٹینڈر آؤٹ کرنے جا رہے تھے, پرابلمز تھے. حکومت سندھ نے ایک انیشیٹو لیا, ہمارے پاس ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کا آپشن تھا. ہم نے کہا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن سرکاری ادارہ ہے, اس کو ہم یہ کانٹریکٹ دیتے ہیں, اور ان سے بات کی کہ یہ 25 ارب روپے میں آپ بنا کے دیں. انہوں نے بھی جو پہلی ایسٹیمیٹ دی, اف آئی ریممبر کریکٹلی, دیٹ واز 42 بلین. اور اس میں بھی کافی میں بتاؤں گا کیا کیا چیزیں کاٹ کے انہوں نے کہا تھا. یہ کٹی ہوئی تھیں پہلے سے, PC1 جو اپروو کی تھی اس وقت پلاننگ نے, اور اس میں واٹر بورڈ کو بھی قصوروار ٹھہرواؤں گا جنہوں نے اس وقت اس کو پلان کیا تھا. FWO نے کہا 25 نہیں, یہ 28 ارب روپے میں ہوگا, 28.5. 3.5 ارب روپے ہم نے کہا ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں, یہ پیسے ہم ایڈیشنل خود دیں گے. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بنے, اور 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک حد تک یہ کمپلیٹ ہو جائے. ہم نے FWO کے ساتھ کام شروع کیا, اس پہ کافی تیزی سے کام بھی ہوا. 12-13 ارب روپے خرچ بھی ہوئے ان 2-3 سالوں میں. ایگزیکٹ اماؤنٹس آبویسلی مجھے نہیں یاد ہے. اور اس کے بعد اسی وقت اب انہوں نے پلاننگ کیا کی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کینجر جھیل ہے, اس میں سے پانی لفٹ کرنا ہے. پانی لفٹ کر کے تھرو پائپ لائنز اینڈ تھرو اوپن چینل اس کو آپ نے کراچی کے قریب لانا ہے, اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. راستے کے اندر اگر کوئی روڈ آ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی اس پہ کوئی برج وج بنانے کی ضرورت نہیں, روڈ کاٹ دو. دے ڈیلیٹڈ آل دوز تھنگس. وہ جو برجز بننی تھی, واٹر سٹرکچرز تھے بیچ میں, ایون سپر ہائی وے کی کراسنگ تھی, کچھ بھی نہیں. کہا یہ تو برج ہے نا, یہ کوئی اور بنا لے گا. دس از ہاؤ دا رانگ پلاننگ واز ڈن. یہ بننا ہی نہیں تھا یہ پروجیکٹ. یہ جب فائنلی 2018 ہوئی, پھر ہم نے اس کے باوجود, چاہے سلو کام چل رہا تھا, ہم اس کی ریویژن میں جا رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے اس کو اور تھوڑا سا تیز کام کریں. مجھے وہ ڈیٹ بھی یاد ہے. وہ ڈیٹ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ اس دن میں پہلی بار ایک شخص سے ملا تھا جو میں نے اگلے 3.5 سال, بلکہ پوری پاکستان نے تو پچھتایا ہے, میں نے بہت پچھتایا ہے اس شخص کو. 18 سپٹمبر 2018 صاحب کراچی تشریف لاتے ہیں, یہاں سے کچھ ہی دور. آئی ڈونٹ نو ادھر کوئی لوگ موجود ہوں جو اس وقت اس میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں تھے. اس وقت حکومت سندھ نے کہا تھا کہ جی اس کی قیمت, اس لیے کہ اس میں اچھا پانی کراچی کے آؤٹسکرٹس پہ لا کے پہنچا دیا, آگمنٹیشن کوئی نہیں, ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا, 2 پمپنگز ہونی ہیں, بجلی کا کوئی انتظام نہیں. تو ہم نے یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اور ریوائز ایک کر کے, اس وقت مجھے ایگزیکٹ نمبرز یاد نہیں, اٹ واز اراؤنڈ 75 بلین روپیز
کہ یہ 75 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوگا، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس میں مدد کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو مدد کرنی پڑے گی. یہ لے کے جب گئے تو ادھر وہ اور ایک اور لمبی کہانی ہو جائے گی، انہوں نے کہا او ہو کرپشن، چور ڈاکو، یہ 25 ارب کا پروجیکٹ 80 ارب روپے کا ہو گیا ہے، اس پہ تو انکوائری ہونی چاہیے. پروجیکٹ پہ کام رکوا دیا، اور اس پروجیکٹ پہ 2018 سپٹمبر سے لے کے جب تک آپ کی حکومت آئی ہے پرائم منسٹر صاحب، یہ کام بند رہا ہے. پھر انہوں نے ایک بنائی تھی، آپ کو نام یاد ہو مجھے، انکوائری کمیشن آن ڈیٹ ایک بنائی تھی، کہا کہ جی اس ملک میں بڑے قرضے لیے. اچھا اس پروجیکٹ پہ کوئی قرضہ نہیں تھا، دس واز پیورلی فنڈیڈ بائی دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ. کہا جی انکوائری کمیشن آف ڈیٹ کے جو ایک صاحب تھے، اصغر نام تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، انہوں نے ہمارے افسران کو ہر ہفتے بلانا شروع کیا اسلام آباد. ہم انہیں بتا رہے ہیں بھائی اس میں ڈیٹ ہے ہی نہیں. وہ کہا نہیں جی آپ نے ساری چیزیں غلط کی ہیں، آپ کا روٹ بھی غلط ہے، آپ نے انکوائری ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ایک ارسطو تھے، انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا، اور انہوں نے یہ جو 126 ارب روپے کی کاسٹ آپ دیکھتے ہیں، جب ہم کہہ رہے تھے کہ 90 ارب میں ہوگا، وہ نہیں مانا. 126 ارب روپے میں انہوں نے یہ PC1 تب بنی تھی، اور پھر آپ نے وہ پیسے نہیں دے رہے تھے تب منظور کی. تو 3.5 سال سے زیادہ یہ پروجیکٹ شروع میں ڈیلیز ہوئی، لیکن پھر بند رہا اور کام نہیں ہوا. اور الٹیمیٹلی پھر ہمیں بیٹھے، ہم نے بھی کہا کہ بھائی اب بیکاز ہمارا انٹرسٹ تھا، سندھ حکومت کا انٹرسٹ تھا کہ کسی طریقے سے ہم یہ پانی کراچی پہنچائیں، اس کی شدید ضرورت تھی. اور انہوں نے کہا جی ہم ایک ہی شرط ہے، یہ جو مین کام ہے نا ہم یہ وابڈا کرے گی. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ کریں. اس وقت یہ فیصلہ ہوا یہ وابڈا کرے گی. وابڈا نے جب اس کی اسٹیمیشن کی ہے تو وہی میں بتا رہا ہوں، اٹ از 126 بلین روپیز. اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ساری پلاننگ غلط ہوئی ہے، اس وقت ہمیں انکوائریز اور انکوائری کمیشنز کا اور نیب کے جو تھے وہ سامنا تھا کہ جی اس پہ تو انکوائریاں ہوں گی، یہ تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو میں پرائم منسٹر صاحب یہ ریکویسٹ کروں گا، منسٹر پلاننگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے بلاول صاحب چیئرمین صاحب نے کہا، میں نے کہا میں منسٹر پلاننگ سے عرض ضرور کہوں گا کہ جی آپ کے مہمان ہیں، ذرا آرام سے. تو میں بہت ہی احترام سے کہتا ہوں کہ پلیز پروجیکٹس پہ کٹس، یہ ریشنلائز کرنا، کٹس لگانا، پھر وہ ساری عمر نہیں بنتے، ایسا نہ کریں. یس آپ کو انفلیٹ کوئی نہ ہو پروجیکٹ، یہ ضروری ہے، لیکن یہ پروجیکٹ 2014 میں جب اپروو ہوا 25 ارب روپے میں کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا. اس کے اچھا یہ 126 ارب روپے از اونلی دا مین کنوینس، جو کہ جو آپ کا انٹیک سٹرکچر ہے 650 ملین گیلن کا، اور پھر باقی جو کراچی کے باہر تک لا کے اس کو دیتا ہے وہ 260 ملین گیلن کا ہے. اس کے آگے آگمنٹیشن ہے جو کہ شہر کے اندر پانی ڈسٹریبیوٹ کرے گی، وہ حکومت سندھ نے خود لیا ہے. اس کی ایک PC1 ہم نے بنا کے بھیجی ہے، آئی بلیو اس کی کاسٹ 52 ارب روپے کے قریب ہے. میری منسٹر پلاننگ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد اپروو کریں. فنڈنگ ہم نے خود ارینج کی ہے، ہم پھر فیڈرل گورنمنٹ پہ ریلائی کرنا کم کیا ہے. ہم نے ہمارا جو ورلڈ بینک کے ساتھ ایک کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ ہے، اس کے تحت وہ فنڈنگ اپروو کی ہے. تیسرا اس کا کمپوننٹ جو پھر مس ہوا تھا وہ پاور، بجلی سے تو چلنا ہے نا، وہ پاور کی ارینجمنٹ ہی نہیں تھی. وہ ہماری اپنی کمپنی ہے سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، ان سے کہا ہے کہ وہ ٹرانسمیشن لائن میں ہے کمرشل ٹرمز پہ، اور ہسکو سے ہم بجلی لیں گے اور ہم پے کریں گے اور وہ کریں گے. تو یہ سب ملا کے پروجیکٹ جو ہے، یہ ساری چیزیں اگر ایڈ کریں گے تو 200 ارب روپے میں جا کے بن رہا ہے، جو کہ اس وقت کہا گیا کہ جی 25 ارب روپے میں بنا دو. ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز اپروو کرنا ہے، لیکن اس کو پراپرلی کرنا تاکہ وہ چیز کمپلیٹ ہو. وہ اس وقت اگر ہو جاتی، اس وقت شاید اس کی کاسٹ 100 ارب روپے تھی. میں ایک رف اندازہ بتا رہا ہوں، اگر 100 ارب روپے 2014 میں اپروو ہو جاتے تو ہم آج یہ 260 ملین گیلن پر ڈے پانی کراچی کو پہنچا رہے ہوتے. پیسے نہیں دیں گے، اگر پیسے اویلیبل نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ چیئرمین وابڈا نے بتایا، منسٹر واٹر ریسورسز نے بتایا کہ جی اگلے سال ختم کر رہے ہیں. ختم تبھی ہوگا اف یو میک دا منی اویلیبل ٹو دیم. اگر پیسے، مجھے نہیں پتہ کیا بجٹنگ ہے، دیٹ مینس آپ کا 80% پیسہ اس بجٹ میں، اگلے بجٹ میں آ جانا چاہیے.
تاکہ وہ پھر اگلے سال دسمبر تک کمپلیٹ ہو. ایک چیز اور میں ذکر کروں گا, ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی؟ پانی پہ جھگڑا بہت ہے. ہم وہ ڈیمز کی بات کرتے رہتے ہیں, ادھر کہتے ہیں کہ جی پانی تو ہم کہتے ہیں وافر مقدار میں موجود ہے, سمندر میں ضائع ہوتا ہے, یہی ہم سنتے آ رہے ہیں. یار اگر سمندر میں ضائع ہوتا ہے اور یہ سب بات کر رہے ہیں, تو ہمیں 2011 سے قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, ہم K4 کے لیے ایڈیشنل پانی مانگ رہے ہیں. اور اس کی ریزن ہے, اگر وہ واٹر اکارڈ جو 91 میں محترم میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں سائن ہوا تھا, اس کے اندر کراچی شہر کے لیے الگ ایلوکیشن ہے. اور یہی پوائنٹ لے کے CCI میں ہم گئے تھے کہ اگر جو کراچی کی اس وقت 550 MGD یا 650 MGD ملتا ہے, اس کی ایلوکیشن الگ سے ہے. کہ جب سندھ کا شہر کہتے ہیں اس میں لکھتے ہیں انکلوڈنگ میونسپل سپلائز فار کراچی. سو ناؤ اف کراچی نیڈس 1200 کیوسکس ایڈیشنل, تو ہمیں اس سینٹرل پول سے دینا چاہیے. ادروائز ادھر میرے سامنے ٹھٹا اور سجاول کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ممبرز اور پبلک ریپرزینٹیوز, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں پیاسا چھوڑ کے, بڑی جی کینجھر ٹھٹا ضلع میں ہے, کینجھر سے پانی ٹھٹا شہر کو نہیں ملتا ہے, وہ سیدھا پانی کراچی آتا ہے. آپ اور ڈپلیٹ کریں گے کہ ان کے جو کنالز ادھر سے آف شوٹ کرتے ہیں اس کا پانی آپ کم کر کے اور دیں گے, تو ایک فرکشن پیدا ہوگا. جب کراچی کے میونسپل سپلائز کے لیے 91 اکارڈ میں پروویژن الگ ہے, تو ہمیں یہ 1200 کیوسک پانی بھی ایڈیشنل دیا جائے. یہ میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہوگی, تبھی یہ ہوگا. ایک اور سلیوشن بھی ہے, وہ سلیوشن بھی ہم نے دیا تھا, اور وہ سلیوشن 2017 میں ہم نے اوریجنلی دیا تھا. جب بجٹ بن رہا تھا 2017 والا, میں چیف منسٹر تھا, میں جب گیا ادھر جو ہوتی ہے آپ کی APCC, اس کے اندر میں نے کہا کہ جی ہمیں اگر پانی ایڈیشنل دینا ہے, یا تو پانی ایڈیشنل دیں, نہیں دیتے تو ہمیں ہمارا جو KB فیڈر ہے اور ہمارا پھلیلی کنال ہے, اس کو آپ لائن کر کے دیں کہ پانی کی جو سیونگز ہوں گی, اس لیے ہم کسی کو پیاسا رکھ کے کسی اور کو پانی نہیں پرووائڈ کرنا چاہیں گے, اس کی جو سیونگز ہوں گی, پانی کی بچت ہوگی, وہ ہم کراچی کو ایڈیشنل دیں گے. اس وقت پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے اپروو کیا. اگر آپ 2017 کی, اور میرے خیال ہے احسن صاحب ہی پلاننگ منسٹر تھے, اگر دیکھیں گے 2017 کی PSDP میں لائننگ آف KB فیڈر کا پروجیکٹ ڈالا گیا, 20 ارب روپے اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی. اور وہ بھی جب 18 سپٹمبر کے بعد کوئی آیا تو اگلے سال وہ ڈیلیٹ کر دیا, نکال دیا وہ پروجیکٹ, ہم شور مچاتے ہی رہ گئے. تو میں یہ 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا, بڑے ٹائم میں نے لے لیے زیادہ, کہ پانی کراچی تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم KB فیڈر کو, پھلیلی کو لائن کریں تاکہ وہ پانی سیو کر سکیں. ہمیں کینجھر کی, ابھی پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا تھا, کینجھر کی سٹوریج بھی تھوڑی بڑھانی ہے تاکہ وہ پانی ایشور تو ہو جائے نا. یہ 260 ملین گیلن تو پہلا فیز ہے, ٹوٹل تو 650 ملین گیلن ہم نے پانی لانا ہے, اور انٹیک سٹرکچر ہم 650 ملین گیلن کا ہی بنا رہے ہیں. تو وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لائن کریں, اس کی اچھی خاصی کاسٹ ہے. وہ بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ پروجیکٹس بھیج چکا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, یہ دونوں پروجیکٹس, کینجر کی ایکسپینشن کا اور KB فیڈر, پھلیلی اور ایک اور کنال ہے اس کی لائننگ کا, تاکہ وی کین سیو واٹر. لائننگ میں ہم نے سندھ لیڈ کرتا رہا ہے, اور سندھ کے اندر جو ادھر ہمارے رورل ایریا سے سارے دوست بیٹھے ہیں, ایگریکلچرسٹ خاص طور پہ جو ہے, وہ مانیں گے کہ جی لائننگ میں جو ہمارا کام ہے, جس کی وجہ سے ہماری کچھ بچت ہوئی ہے. ادروائز پانی ہمیں بہت ساری اس کے بارے میں تحفظات ہیں جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. آخری بات میں نے آج پرائم منسٹر صاحب سے کہا بھی تھا جب ہم اکیلے تھے, منسٹر پورٹس نے بھی بات ضرور کی. ایک چیز آپ نے کہا تھا کہ کراچی شہر کے لوگوں کو الگ اعتراض ہے. الگ نہیں اعتراض ہے, 7 اعتراض ہے. یہ پلیز نوٹ کریں, یہ الگ اعتراض نہیں. کراچی میرا شہر ہے, مجھے اعتراض ہے کراچی کی پاپولیشن پہ, مجھے تحفظ ہے پورے سندھ کی پاپولیشن پہ. ہمیں غلط گنا گیا ہے, یہ الگ کر کے ڈویژن نہ پیدا کریں. نہیں, کوئی بات ایسی کہیں گے جو
नागवार गुजरेगी, सही नहीं लगेगी। मैं सामने पता है मिनिस्टर को कि सामने कहने वाला आदमी हूँ कि जी अलग एतराज़ नहीं होता, हम साथ हैं और हमारी पॉपुलेशन को प्राइम मिनिस्टर साहब आपको डॉक्यूमेंट करके देंगे कि गलत गिना गया है। मिनिस्टर प्लानिंग बैठे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेहरबानी करके हमारे साथ 1 घंटा निकालें और बैठें, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मसले हुए हैं। मेरे पास अगर आज कहेंगे तो अभी भी तैयार है, लेकिन आप जब कहेंगे मैं इस्लामाबाद हाज़िर हो जाऊंगा और आपको बताऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला ये एक साथ बिठाएं, एक मैंने कभी भी अलग नहीं कहा, ये अलग अलग मैंने नहीं कहा तो बल्कि आज भी यही बात हुई थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने यही बात हुई थी। सर मुझे वही हो रहा था, पता नहीं आपने वो कहा था कल में, पता नहीं क्या, वो नहीं समझ आई थी मुझे मुझे पता है सर, फैसल साहब और हम काफ़ी अर्सा साथ रहे, इनको भी 20 साल हो गए सियासत में, मैं भी इनके साथ ही आया था। खैर प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोजेक्ट को इस वक्त सही कॉस्ट के साथ आपने इंक्लूड किया है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो 126 अरब रुपए दिसंबर 2024 तक इसे कंप्लीट करना है, अगर तो वो पैसे इंश्योर करें कि मुहैया हों, और उसके साथ साथ पानी की अवेलेबिलिटी के लिए जो मैंने कहा है कि हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं लाइनिंग के और एक्सपेंशन ऑफ किंजर, उसके भी आप करें ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी और को नाराज़ कर रहे हों पानी देने के लिए। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज चीफ मिनिस्टर साहब आके और इस तकरीब का शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद कामरान खान टेसोरी साहब गवर्नर सिंध से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद अहमद शाह साहब, वफाकी व सूबाई वज़रा, चेयरमैन वापडा जनरल सज्जाद गनी साहब, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया के दोस्तों और यहाँ बैठे हुए तमाम ही लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ बैठ के ये सोच रहा था कि जो तकरीर मुझे लिख कर दी है, रफ्ता रफ्ता 25% सब ने करके वो बात आपसे कर ली है, तो अब इस तकरीर में वो कुछ ही लिखा हुआ है जो यहाँ मुझसे पहले सारे कर चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि कुछ 1-2 शेर व शायरी ही सुना के अपना टाइम पूरा कर लूँ, ताकि आपको मज़ीद बोर ना करूँ, क्योंकि मोहतरम चीफ़ मिनिस्टर साहब जो कि ख़ुद इंजीनियर है, तो उन्होंने बड़ी तफसील से K4 के इस प्रोजेक्ट पर बात की है। गो कि मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की लीडरशिप और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप में आज ये दिन हम सब देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अब शुरुआत की तरफ है। गो के जैसा कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बताया कि 2002 से ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में था, और उस वक्त के MQM पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान के जो मेयर थे, उन्होंने जो उस वक्त कराची के लिए जो मास्टर प्लान बनाया 2020, उसमें जहाँ बहुत सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट को और वाटर बोर्ड को सजेस्ट की थी कि इसको स्पीडाइज़ किया जाए, उसमें ये K4 का प्रोजेक्ट उस वक्त था। और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट और बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स आते गए, इस प्रोजेक्ट पर बात तो हुई लेकिन काम नहीं हो सका। प्राइम मिनिस्टर साहब, उसकी वजह अलाइनमेंट की ही रही। कभी रोड रास्तों की अलाइनमेंट सही नहीं थी, कभी सियासत की नहीं थी, और कभी
وفاق اور صوبوں کی، آج یہ پہلا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ وفاق اور صوبہ اور ہم جو اربن ایریا کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں MQM پاکستان، سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم کہتے رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کی لڑائی میں بہت دیر ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس آگے اپنے لوگوں سے اس بات پر بات کرنے کے لیے نہیں ہوگی کہ اب آگے کا جو کام ہے وہ اپنی ٹائم لائن میں پورا ہو۔ اس سے پہلے یہ بات کی گئی کہ کاش یہ پروجیکٹ 15 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہوتا، تو اس میں کوئی عرض نہیں کہ آج ان پیسوں سے ہم اس پروجیکٹ کے 4 فیز کمپلیٹ کر چکے ہوتے، لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے اور آگے کی الائنمنٹ ٹھیک رہے، ٹائم لائن ٹھیک رہے اور یہ پروجیکٹ ٹائم پر پورا ہو۔ اس شہر کی بدقسمتی ہے پرائم منسٹر صاحب کہ اسی شہر میں سمندر ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے پانی سے محروم ہیں، چاہے وہ انڈسٹریل زون ہو یا ریزیڈینشل ایریاز، سبھی ٹینکر کے مرہون منت ہیں۔ تو یہ خوش آئین بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں اور میری جماعت MQM پاکستان ہم سب مل جل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے سارے کام کریں، لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھا جائے، اور وہ یہ ہے، کیونکہ میں خود ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہر چیز کی جو کاسٹ ہوتی ہے اور اس کی ٹائم لائن وہ اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے تو یہ بات دور نہیں کہ ہم ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر وہ باتیں تو نہیں کروں گا جو ہو چکی، لیکن 2 باتیں ضرور کروں گا۔ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے کراچی سے الیکشن لڑا اور ماشاءاللہ کراچی نے آپ کو ووٹ دیا، کراچی والے آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو لاہور کی طرح کہ وہ ایک اپنا مخصوص کیپ لگا کے اس کراچی اور سندھ کے بھی سارے دورے کریں، اور جس طرح لاہور میں آپ نے زبردست کام کیے ہیں وہی سارے کام اس شہر کراچی اور اس صوبہ سندھ میں بھی ہوں آپ کی لیڈرشپ میں، کیونکہ یہ شہر معیشت کا شہر کہلاتا ہے، یہ منی پاکستان ہے۔ یہاں آج آپ نے دیکھا جب آپ تمام ہی انڈسٹریلسٹ سے ایکسپورٹر سے مل رہے تھے تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، اور کراچی کیونکہ معیشت کا شہر ہے تو اسے توجہ کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی توجہ خصوصاً کراچی پر ہے، اسی لیے بہت سارے کام اب ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا تھا کہ میں اپنا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ شاعری کی نظر کر دیتا ہوں، تو پرائم منسٹر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے ان حالات پر 1-2 شعر، کیونکہ رؤوف صدیقی بھائی بھی بیٹھے ہیں، کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں ہم، ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں اس وہم کو دور کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم عزم کر لیں، اور اس پہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے یہ رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا۔ سر یہ IMF سے نہیں نکلے گا،
ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی کولیشن گورنمنٹ PDM سے نکلے گا۔ میں آخری بات صرف 9 مئی کے حوالے سے کروں گا۔ 9 مئی کے جیسے واقعات سے قومیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کی ذرا توجہ چاہوں گا کہ 9 مئی جیسے واقعے سے قومیں پیچھے چلی جاتی ہیں، لیکن ایک واقعہ 16 دسمبر کو APS کا ہوا جس سے پوری قوم جڑ گئی تھی۔ دشمنوں نے تو یہ چاہا تھا کہ 9 مئی کے واقعے سے یہ قوم اور یہ ملک پیچھے چلا جائے، لیکن میں آج آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم اس 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک ہو گئی ہے اور جڑ گئی ہے۔ اور عمران نیازی صاحب نے جو سوچا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک اللہ کی ذات کرتی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ ہم سب کی نیتیں دیکھ رہی تھی، تو ایک تکبر کرنے والے شخص کو، ایک نفسیاتی شخص کو، ایک خود غرض شخص کو اللہ تعالیٰ نے انجام تک پہنچایا ہے۔ آج اس کی اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی ضامن ہے، ہماری قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ ہر وہ پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افواج پاکستان کمزور ہو، اور دشمنوں کی وہ سازش کہ وہ جب کسی ملک کی اکانومی یا اس کی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وار اس کی افواج پاکستان پر اور اس کی اسٹیبلشمنٹ پر کرتے ہیں، جو کہ عمران نیازی صاحب کی تمام تر سیاسی پالیسی میں نظر آیا۔ یہ وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے سیاسی لبادہ اوڑھ رکھا تھا، یہ سیاستدان نہیں تھے۔ تو میری وزیر اعظم پاکستان سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد اس پر فیصلہ کریں، اور کم از کم عمران خان نیازی صاحب کو سیاست سے دستبردار کرائیں، ان پر پابندی لگائیں۔ ہم PTI سے اختلاف نہیں کرتے، PTI میں بھی محب وطن لوگ ہیں، ان کے کارکنان ہیں، PTI کے اور لیڈران ہیں جو PTI چلا سکتے ہیں، لیکن عمران خان سے کم از کم یہ پاکستانی قوم امید نہیں رکھتی۔ اور میں یہ امید بھی رکھوں گا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی صاحب سے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں گے تو یہ پروجیکٹ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ، وزیر اعظم صاحب کا، چیف منسٹر صاحب کا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ ان کی اس کاوش اور کوششوں سے آج یہ دن ہوا۔ اور میں چاہتا ہوں جیسے ہمارے بھائیوں نے بات کی کہ جو سینسس کی بات ہے، وزیر اعظم صاحب آپ کراچی کو 3 کروڑ گنوا دیں، باقی سب کو 10-10 کروڑ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب میں گزارش کروں گا وفاقی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سندھ میں ہمارا دارالحکومت کراچی میں دیکھتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ آخر کار 3-4 سال بعد اس ملک کو ایسا وزیر اعظم ملا ہے جو اس صوبے میں اور ہمارا دارالحکومت کو توجہ دے رہا ہے، اور اس بات کا ہم آپ کا شکر گزار ہوں۔ پورا ملک وزیر اعظم صاحب آپ سے کافی امیدیں رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس صوبے کے عوام آپ سے بہت امیدیں رکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس صوبے کے جو 2 بڑے سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان،
ہم نے تقریباً آپ کو اس صوبے کا جو 100% یا 99.9% جو اسمبلی میں ہمارا نمائندگی ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ کو ووٹ دیتے آتے ہیں، آپ کے بجٹس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو عدم اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں. اور میرا خیال میں پورا ملک میں اگر ایک صوبہ ہے جہاں آپ کا اس قسم کا سپر میجورٹی ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے. اگر میں غلط نہ ہوا تو کراچی کے جو نیشنل اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، دونوں آپ کے ساتھ موجود ہے. دونوں آپ کو وزیر اعظم کے ووٹ سے لے کے بجٹ اور عدم اعتماد کے ووٹ میں آپ کے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا صوبہ اور خاص طور پہ ہمارا جو دارالحکومت ہے، ہم آپ سے ایسے امیدیں رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارا وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارا وزیر اعظم ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارا مسائل کا حل نکالیں گے. ہم سب مل کے پورا ملک کا مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، مگر جس دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کام کر رہے ہو، آپ کا جو ورک ایتھک ہے اور جس طریقے سے آپ اپنا حکومت کی ذمہ داریاں کو توجہ دیتے ہو، میرا خیال میں یہ خاص طور پہ جو پچھلے 3-4 سال گزرے ہیں، زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، وہ نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. جہاں تک K4 کا منصوبہ ہے پی ایم صاحب، پانی ہمارا بنیادی حق ہے، ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ ریاست پاکستان اپنے عوام کو یہ بنیادی حق دلوانے میں بھی اتنا کامیاب نہیں رہا ہے. ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کو ایک بنیادی حق تسلیم کریں اور پورا ملک کوشش کرے کہ اس بنیادی حق کو ہم عام شہری تک پہنچائیں. K4 کا منصوبہ مجھے یاد ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھا، اس زمانے میں مجھے اس پہ بریفنگ دیا گیا. قائم علی شاہ صاحب پھر وزیر اعلیٰ بنا، اس زمانے میں بھی اس K4 کا بریفنگ مجھے دیا گیا. مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنا، مجھے K4 کا بریفنگ دیا گیا، اور آج بھی میں خوش ہوں کہ ایک بار پھر ہم K4 کے افتتاح پہ موجود ہیں. اور یہ ایک چھوٹا اگزامپل ہے کہ کس طریقے سے یہ شہر اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے حق آپ کی مدد کے ساتھ لیتے آ رہے ہیں. مجھے بتایا جا رہا تھا شاہ صاحب آپ نے تو K4 کی بات کی، میرا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ K5 کی بات کی، میرا آپ سے ریکویسٹ ہے K4 مکمل کریں، پھر آپ K5 K6 K7 K8 کی بات کریں. K3 کا K4 کا 3 کمپوننٹس ہے، 3 کمپوننٹس ہے K4 کا، اور ان 3 کمپوننٹس میں سے ایک کمپوننٹ پہ 20 سال سے کام چلتا آ رہا ہے. کراچی کو شباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب. کراچی ایک ایسا شہر ہے پی ایم صاحب کہ یہ شہر اس ملک کی کوہ نور ہے. جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ اگر ہم توجہ دیں اس ایک شہر کو، اس طریقے سے ہم توجہ دیں تو ہم IMF کو بھول سکتے ہیں، اپنے تمام مسئلے کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنا قوم کو ان کے پیروں پہ کھڑے کر سکتے ہیں. مگر میں بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے ہمیں پانی کا حق دلوانا پڑے گا. اور جہاں امید ہے کہ K4 کا منصوبہ
اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ٹائم پہ مکمل ہوگا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جب آپ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت ہم نے آپ سے بھی ریکویسٹ کیا تھا، اور جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو ہم ان سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ اب مستقبل میں ڈی سیلینیشن کا نظام ہمیں پاکستان میں لے آنا پڑے گا. بلوچستان کے عوام، سندھ کے عوام اس منصوبہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور آپ کا باقی جو واٹر ریسورسز ہے ان پہ پریشر کم ہو سکتا ہے، اور صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اس میں مل کے کام کر سکتے ہیں. میرا پریفرنس یہ ہوگا، اس لیے ہمارا ایکسپیرینس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اتنا اچھا کیا ہے کہ میرا تو تجویز یہ ہوگا کہ خاص طور پہ کراچی جیسے شہر کے لیے ہم اگر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کر لیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہے. مگر اگر ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کا منصوبہ پہ کام کریں تو شاید ہم جو پانی کا مسئلہ ہے، جو بہت ہی ہم پورا اس شہر میں جہاں سے آپ منتخب ہو، آپ ڈیفنس کا پوش علاقے سے منتخب ہو یا آپ سینٹرل کراچی سے منتخب ہو، ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پانی دو. میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں وزیر اعظم صاحب، میں ٹینکر سے پانی لیتا ہوں، خریدتا ہوں. تو یہ اب انشاءاللہ تعالی، اور یہ مسئلے اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے تو شاید ہم ان کا حل نہیں نکال سکتے، مگر اس لیے ہمارے پاس اتنا زیادہ امید ہے کہ ہم سب ایک ہے. وفاق ایک پیج پہ ہے، صوبہ ایک پیج پہ ہے، بلدیاتی نظام ایک پیج پہ ہے. تو امید یہ ہے کہ جب ہم سب ایک پیج پہ ہے اور پورا ملک ایک پیج پہ ہے تو ہم سب مل کر کراچی کو اور ہر شہری کو اپنا پانی کا حق پہنچا سکتے ہیں. جناب وزیر اعظم، ہمارا 1 سال پہلے اس ملک نے ایک ایسا قدرتی آفت کا سامنا کیا جس کو آپ کو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملے گا. اس ملک کا 1/3 سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا. 7 میں سے 1 پاکستانی اس سیلاب سے، اس مانسون سے متاثر تھے، اور ان کا اثرات صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا پہ پوری دنیا نے دیکھا. اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب ایک ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، جنوبی پنجاب کو، پختونخوا کو ایک بار پھر کھڑا کرنا پڑے گا. جتنا تباہی ہوا ہے، میرا خیال میں کسی کو اسلام آباد میں بیٹھا ہوئے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا تباہی ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا مشکلات کا سامنا کرنا ہے سیلاب متاثر علاقوں سے. کچھ ایسے سیلاب متاثر علاقے ہیں جو CNN پہ چلے، ہمارا میڈیا پہ چلے، اس لیے کہ وہ تو مکمل طور پہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ادھر نقصان تو تھا. میں ابھی گنوا بھی دوں گا کہ کیا کیا نقصان ہوا، مگر ہمارا میٹروپولسز میں بھی نقصان ہوا. اس دفعہ تو سیلاب ہوا تو جو میٹروپولسز میں مانسون کا نقصان ہوتا رہتا ہے اس پہ اتنا توجہ نہیں دیا گیا، مگر ایکچولی کراچی کا انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا اس مانسون میں. ہمارا پورا ملک کی فگرز میرے پاس نہیں ہوگا، وہ تو احسن اقبال صاحب کے پاس ہوگا، مگر PM صاحب میں آپ کو ایک اسٹانشنگ فگر بتا دوں کہ اس صوبہ کا جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے، ہمارا 52% of our educational infrastructure was damaged during the last year's floods. مطلب جو 1 سال سے لے کے اب تک وہ بچے یا ٹوٹے پھوٹے سکولز میں پڑھ رہے ہیں یا
they're continuing the education under the open sky. And in those 52% of our educational institutional buildings, 47% of the population of Sindh goes to school, of school-going children. Education بھی ان کا بنیادی حق ہے. ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے تعلیم کے جو ضروریات ہے وہ پورا کیا جائے. ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ پہلے سے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جو ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے, جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ کا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے, جس کا مدد ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی مل رہا ہے, کہ پی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ہمیں صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت سے مدد دلوائے گا اس منصوبہ کے لیے. اور یہ صرف ممکن ہوگا کہ ہم یہ کام پورا کریں اگر ہم وفاق کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. ابھی بھی ہمارا جو ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت ہی آہستہ چل رہے ہیں, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سال سے اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر رہے ہیں, وہ کتنے تنگ آ گئے ہوں گے, وہ کتنے پریشان ہوں گے. اس میں بھی آپ کی تھوڑا مدد کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارا ہاؤسنگ منصوبہ کو بھی, ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن منصوبہ میں بھی تھوڑا پنجاب سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو, شہباز سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو بھی مکمل کر سکیں ایک ہائی پرائیورٹی پہ. ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ہمارا زراعت کو شعبے کو سپورٹ کیا آفٹر دی کیٹاسٹرفی آف دا فلڈز. منظور وسان صاحب نے جب ویٹ سپورٹ پرائس کا اعلان کیا اور اس کے بعد سارے صوبے نے تقریباً وہی پرائس کا اعلان کیا, تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم نے ایک بمپر کراپ پیدا کیا جو نہ صرف ہمارا کسان کو فائدہ پہنچایا مگر دار صاحب کو بھی خوشخبری ہمارا کسانوں نے دلوایا تھا. تو یہ اس سے تو نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ پورا معیشت کو فائدہ دلواتے ہیں. اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کہ 3-4 سال کے بعد آخر کار کوئی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی ہمارے طرف ہمیں توجہ دے رہے ہیں. اور آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اگر اپنا چھوٹا ایک ایسا ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں جو یہاں صوبہ سندھ میں بھی آئیں اور یہاں کے عوام کے ساتھ تعاون کریں, یہاں کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ ہم کچھ جو مسائل ہے ان کا حل نکال سکیں. ہم بہت شکر گزار ہیں وابڈا کے کہ یہ K4 پہ کام کر رہے ہیں, مگر وزیر اعظم صاحب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس صوبہ میں اور شاید دوسرے صوبے میں بھی ایسے ہیں کہ اگر ایک ادارہ سب سے ان پاپولر ادارہ ہے عوام میں, وہ افسوس کے ساتھ ہمارا وابڈا کا ادارہ ہے. اور آپ کو اب میرے سامنے میرے ایم پی ایز ہیں, میرے ایم این ایز ہیں, ہم اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے اور وابڈا کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے. تو آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ خورشید شاہ صاحب بھی ہے اور دستگیر صاحب اگر آ سکے اور ہمارا کچھ مسائل کو ایڈریس کر سکے تو ہمیں آسان ہوگا کہ ہم پھر اپنے عوام کو جواب دے سکیں. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہے وزیر اعظم صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کراچی آتے رہیں, اسی طریقے آپ آتے رہیں. ہم آپ کو اس صوبہ کا ہر ضلع کا دورہ کروانا چاہتے ہیں. میں آپ کو کنجر جھیل دکھانا چاہ رہا ہے جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے. آپ شاید شیرازی صاحب کو جانتے ہیں, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا. پچھلے الیکشن سے پہلے ان کے جو خاندان ہیں ان کے بھائیوں کو کڈنیپ کیا گیا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹس ہیں وہ یہ نہ لیں, مگر اس دباؤ کے باوجود وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے
اور میں سمجھتا ہوں خاص طور آج کل جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ویسے پہلے سے پتہ تھا کہ ان کا گرمی میں خرابی ہوتا تھا، مگر اب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور جب یہ نظر آ رہا ہے پھر ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہمارا بھی شرجیل میمن صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہے سر، اس کو بھی سندھ ہائی کورٹ سے رینجرز نے گرفتار کروایا تھا، اور شرجیل میمن صاحب نے 1-2 سال جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جیل کو گزارا کیا تھا۔ اس وقت جناب اسپیکر ہمیں تو گڈ ٹو سی یو تو کہنے آتے تھے چیف جسٹسز، مگر وہ جیل پہنچ کے اپنے کمرے کی تلاشی کرتے ہوئے گڈ ٹو سی یو کرتے تھے۔ یہ دن بھی وزیر اعظم صاحب ہم نے دیکھے ہیں۔ اگر میں اس کمرہ میں ایک کرتے ہوتے جاؤں تو کافی زیادہ لوگ موجود ہیں جو مشکلات کا برداشت کرتے ہوئے، خاص طور میرے MQM کے جو بھی دوست یہاں موجود ہیں، جس طریقے سے اور جس انداز سے، اس لیے کہ انہوں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہا اور جمہوری جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہا، اور اس کٹ پتلی کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کا ملک کا تباہی کیا، ان کا اپنا شہر کا تباہی بھی کر دے گا اگر ان کو زبردستی ادھر پہنچانے کے لیے بھی جو دن ان کو دیکھنے پڑے۔ ہم تو نہیں چاہتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا مخالف بھی یہ دن دیکھے، کسی کو بھی اس قسم کا دن نہیں دیکھنا چاہیے، مگر جو مئی 9 کے واقعات تھے وزیر اعظم صاحب، آپ گواہ ہو، ہم 1 سال حکومت میں ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے چاہے وہ جب کانسٹیٹیوشن تروایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، تو وزیر اعظم صاحب ہم نے ان کے خلاف تو کیسز نہیں لے کر آئے، ایسے تاثر ہم نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ ہم سیاسی انتقام کر رہے ہیں۔ جب مئی 25 کو پچھلے سال یہ لانگ مارچ، ہتھیار اٹھا کے لانگ مارچ پہ چل رہے تھے اسلام آباد، آپ کا اسلام آباد شہر کو جلا دیا تھا، ہم کچھ نہیں کر دی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لوگ کہیں گے کہ ہم سیاسی انتقام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آپ تو کب سے ان کو بین کر سکتے تھے، فورن فنڈنگ کیس کا تو فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آج بھی اختیار ہے، مگر ہم نے یہ نہیں کیا، اس لیے ہم نے برا رویہ نہیں ڈالنا تھا، ہم نے یہ امپریشن نہیں دینا تھا کہ ہم سیاسی انتقام میں ملوث ہے۔ یہ القادر ٹرسٹ کیس جب کیبنہ کے سامنے آ گیا تھا تو کیبنٹ could not reach consensus to pass it. We didn't want to go down the path of political victimization. یہ مارچ میں جب اس کو 5 پولیس آفیسرز گئے تھے زمان پاک گرفتار کرنے کے لیے، کہ ایک اریسٹ وارنٹ ایک عدالت نے آپ کے لیے جاری کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ بار بار آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں آتے ہو، تو اس کو جواب میں اس شخص نے زمان پاک کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا، مولوٹوف کاکٹیلز اور پولیس پہ حملہ کر رہا تھا، تب بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو مئی 9 کا انسیڈنٹس ہوئے تھے، اگر یہ سازش 9/0 میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ اگر یہ سازش بلاول ہاؤس میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ وزیر اعظم صاحب اگر یہ سازش رائیونڈ میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے، حکومت میں رہتے ہوئے، ایک MNA ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہوئے میں بے بس تھا، میں اس کو باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ جناب وزیر اعظم، اب تاریخ یہ ریکارڈ کر دے گا کہ کیا ایک پاکستان ہے یا 2 پاکستان ہے، یہ اب تاریخ ثابت کرے گا، یہ تاریخ ثابت کرے گا
کہ کیا ہم یہ بھی برداشت کریں گے کہ جو قائد اعظم کا تحفہ تھا جناح ہاؤس لاہور میں اس پہ بھی حملہ ہو اور ہم خاموش رہیں؟ کیا ہم یہ برداشت کریں گے کہ یادگار شہداء کو جلایا جائے اور ہم خاموش تھے؟ کیا ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہمارا ملٹری انسٹالیشنز جس میں آج تک بھارت کا لوگ نہ آ سکے، ان پہ جس طریقے سے حملے کیے گئے، ہم اس کو بھی اگر بھول جائیں تو وزیر اعظم صاحب یہ ملک چلانا مشکل نہیں، ناممکن ہوگا۔ We have to establish the writ of the state of Pakistan and absolutely اس لیے کہ ہمارا پی ڈی ایم کا حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جمہوری جماعتوں کا حکومت ہے، ہم پہ ایک زیادہ ذمہ داری ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرتے ہوئے ہم اپنا جمہوری آئیڈیلز کو، جمہوری نظام کو اور چیکس اینڈ بیلنسز کا بھی تحفظ کریں۔ پی ایم صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، خاص طور پہ کراچی کے عوام آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ ہمیں اپنا پانی کے حق دلوا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم مل کے کام کرتے رہیں گے تو پورا پاکستان کے مسائل حل کریں گے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ میں یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ صوبہ سندھ اور دیگر صوبوں میں بجلی فراہم کرنے کی ذمہ داری واپڈا کی نہیں ہے۔ سندھ میں یہ ذمہ داری کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی اور دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز جیسے ہیسکو یا سیپکو کی ہے، جو کہ واپڈا کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں ہے۔ آج یہ ذمہ داری واپڈا کو دے دی جائے تو ہم انشاءاللہ پوری کر کے دکھائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اب تشریف لاتے ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم گورنر سندھ کامران خان تصوری صاحب، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، محترم جناب احسن اقبال صاحب منسٹر پلاننگ، محترم جناب سید فیصل سبزواری صاحب منسٹر فار میری ٹائم افیئرس، محترم جناب سید نوید قمر منسٹر فار کامرس، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی چیئرمین واپڈا، محترمہ مریم اورنگزیب صاحب اب نظر نہیں آ رہی تھی، وزیر اطلاعات اور انتہائی قابل احترام میرے بزرگ جناب سید قائم علی شاہ صاحب، اور آج کے میزبان انتہائی قابل احترام جناب سید خورشید شاہ صاحب منسٹر واٹر، انتہائی قابل احترام فیڈرل منسٹرز، منسٹرز آف اسٹیٹس، سندھ حکومت کے وزرائے کرام، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج یہاں پہ بڑی تفصیل سے اور بڑی ہی پرمقصد یہاں پر تقریریں ہوئی ہیں، اور مجھے اب
یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ میں ان تمام تقاریر کے اوپر مزید کیا اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کچھ گزارشات کرنی ہوں گی۔ آج جو سب سے شاندار اور دل کو بہت خوشی ہوئی وہ یہ کہ اس شہر میں دو پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جن کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے، وہ بھی کولیشن حکومت کا حصہ ہے، اور ایم کیو ایم جو کہ ہماری حکومت کا وہ بھی حصہ ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے زعماء نے بھی اور ایم کیو ایم کے زعماء نے بھی بڑی میٹھی باتیں کی جو ان کے دل سے نکل رہی تھیں، جس سے کہ قومی یکجہتی، اس شہر کے امن، صوبے کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہت خوشائند بات ہے۔ میں محترم اپنے چھوٹے بھائی بلاول بھٹو صاحب ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب خورشید شاہ صاحب کو اور گورنر سندھ کو اور سید فیصل سبزواری صاحب کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی ترقی ہے اور اسی میں پاکستان کی خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ میری یہ بات یہ جان لیں کہ اتفاق اور اتحاد میں یہ برکت ہے۔ آج اگر وفاق میں کولیشن گورنمنٹ پچھلے 1 سال کے چیلنجز، باہمی مشاورت، یگانگت اور اتحاد کے ساتھ ان کا سامنا نہ کرتے تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی، اور یہ باہمی مشاورت اور اتفاق کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے چیلنجز، چاہے وہ پاکستان میں پچھلے سال کے بدترین سیلاب سے اس کا تعلق ہو، مہنگائی سے اس کا تعلق ہو، IMF سے اس کا تعلق ہو، اور ملک کے اندر جان بوجھ کر جو ایک سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، جو کہ 9 مئی کے المناک ترین واقعات پر وہ اس کا اختتام ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ میں تاریک ترین دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام اتحادی جماعتوں کی باہمی مشاورت، جماعتوں کے زعماء، کابینہ اور پارلیمان میں جو ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے ان تمام سازشوں کو دفن کر دیا، کیونکہ اس سازش کے تانے بانے سمندر پار تک تھے اور ہیں، اور جس طریقے سے 9 تاریخ کو ہمارے عظیم شہداء کو اور غازیوں کو ان جتھوں نے عمران نیازی کے اکسانے پر دشنام ترازی کی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا۔
परसों जब मैं अपने साथियों के साथ शोहदा के वर्षा को मिला, अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वर्षा और पुलिस के शोहदा के वर्षा को मिला, तो तमाम वहाँ पर आंखें नम थी, उनके दिल बड़े गमगीन थे। और जिस तरह फिर वहाँ पर दस्तावेज़ी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, उससे हर आंख अश्कबार थी कि ये वो माओं के अजीम सपूत हैं। मेमन साहब, आप और मैं और पूरी कौम इस पे इत्तेफाक करती है कि ये वो कौम के अजीम सपूत हैं, शहीद, जिन्होंने पहाड़ों पर, बर्फ़पोश पहाड़ों पर और मैदानों में, उन्होंने रेगिस्तानों में अपनी जानें देकर, उनके बच्चे तो यतीम हो गए मगर लाखों कौम के बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। उनको इस संगदिली और बेदर्दी से, उनके जिस तरह मुजस्मे उनको फेंका गया, चाहे कोई स्क्वाड्रन लीडर था या कैप्टन कर्नल शेर थे और बेशुमार अनगिनत पुलिस के, ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से पिछले एक साल में सियासी अफरा तफरी की बुनियाद पर की वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर दूसरी वजूहात के साथ तरक्की ना कर सका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का कि उन्होंने मुझ नाचीज़ के बारे में मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उसका अहल तो नहीं हूँ, लेकिन यकीनन मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हम मिलकर इन मसाइल को हल करेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इस कश्ती को, नाव को किनारे लगाएंगे। चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन हारने वाली कोई सवाल पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह हम इन तमाम मसाइल को शिकस्त फाश देंगे, चाहे महंगाई है, चाहे दूसरे मसाइल हैं, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह उसका खोया हुआ मुकाम दिलाएंगे। आज K4 के हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो मुराद अली शाह साहब ने जो बातें बताईं कि किस तरह K4 को सर्द खाने की नज़र किया गया और इसके ऊपर सियासत की गई, वो इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। आज यकीन मानिए कि टिट फॉर टैट की बुनियाद पर मैं ये बात नहीं कर रहा, जिसके बारे में मुराद अली शाह कह रहे थे कि वो 18 सितंबर 2018 को पहुँचे और किस तरह फिर उसके बाद यानी चोर और डाकू का एक गर्दान शुरू हुई और ये कहा गया कि जनाब ये मंसूबा K4 जिसने कराची के आवाम को, कराची के करोड़ों आवाम को पीने का पानी मुहैया करना है, बजाय उस वक़्त के वज़ीर आज़म आगे बढ़कर मुराद अली शाह साहब का हाथ पकड़ के और सिंध हुकूमत को कहते कि आएँ मेरे साथ, इनको MQM को कहते कि आएँ मेरे साथ, आएँ हम घर घर जाते हैं और ये पानी पहुंचाते हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं थी। और यही सूरत हाल थी उस साबिक़ वज़ीर आज़म की। पाकिस्तान के हर शोबे में, पाकिस्तान के हर मंसूबे में उनकी यही एक फितने पर मबनी सोच थी। इंतहाई
सेल्फ सेंटर्ड और अना परस्त कि अगर मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं, और यानी रवायात एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना उन्होंने सीखा नहीं था। तो आज जो शख्स 4 साल चोर डाकू का दिन रात वो नारा लगाता रहा, वो खुद आज करप्शन के केस में अगर आया है तो कहा कि जलाओ घिराव करो और जाके तंजीबात को जहाँ पर हमला कर दो, कायद आज़म के घर पे हमला कर दो। ये कहाँ की पाकिस्तानियत है, ये कहाँ की सियासत है। मैं पिछले 1.5-2 हफ्तों से मैंने कई मिसालें दी हैं तारीख़ की कि बड़े बड़े लम्हात आए, बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़े हादसे हुए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात के लीडर ने ये नहीं कहा कि जाके फ़ौजी तंजीबात को जाके उनको बर्बाद कर दो, राख कर दो, कायद आज़म का घर जला दो। तो अगर मुराद अली शाह साहब उन्होंने इस मंसूबे को मौखर किया था बदनीति की बुनियाद पर, तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता आज ये चैलेंज है कि हमें इस मंसूबे को फिल फौर बिला ताख़ीर अब मुकम्मल कराना चाहिए। मेरे यहाँ पर 2-3 मरतबा जो मेरे विज़िट थे वो मौखर हुए एक नागज़ीर वजूहात की बना पर, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन काम जारी उसारी था। ये चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी, मैं इनको जानता हूँ जब ये एनएलसी में थे आप? जब ये डीजी एनएलसी थे तो इनसे मैंने एनएलसी से बेशुमार मंसूबे इनके हवाले किए और इन्होंने यकीन मानिए, ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कर रहा, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद हिम, ही इज़ अ डूअर। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये इस मंसूबे को मुकम्मल कराने के लिए भरपूर ये कोशिश करेंगे। और मेरी इनसे गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके जिस तरह इनकी आदत है पर्सनल विज़िट्स आप यहाँ पर रखें, और सिंध हुकूमत के जो सरबराह हैं जनाब सईद मुराद अली शाह साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और MQM, ये तमाम मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, गो के ये पॉइंट उठाया था वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में कि ये मुकम्मल अगले साल तब होगा कि अगर जो बजट में उसकी प्रॉपर उसकी प्रोविजनिंग होगी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए ये मंसूबा, आप यकीन करें, तमाम मंसूबों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि अगर साफ़ पानी पीने को नहीं है फिर कहाँ की आसूदा और अच्छी ज़िंदगी। तो ये आपका हक़ है। जब चेयरमैन कह रहे थे कि मैं भी वो टैंकर ख़रीदता हूँ अपने घर के लिए, तो वो गलत नहीं कह रहे थे, तकरीबन यही सूरत हाल आप सबकी है। तो बताएं, जो शहर गेटवे ऑफ पाकिस्तान हो, जो शहर सबसे बड़ा कमाऊ शहर हो, जो शहर एक माँ की तरह जिसने पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को यहाँ पर अपनी गोद में लिया हो, वो शहर जो कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस देता हो, और वहाँ पर पीने के पानी के साथ सियासत की जाए, ये नासिर शाह साहब किसी सूरत भी जायज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर उस हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने ये जुल्म किया तो ये जुल्म अज़ीम है, ये जुल्म अज़ीम है। मैं इसको एक क्रिमिनल इसको एक्ट कहता हूँ, लेकिन जो हो गया वो हो गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसकी फ़ंड्स की तरसील के लिए मैं इसको इस बजट में नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा इंशाअल्लाह। और
جتنے بھی فنڈز میں مہیا کر سکا انشاءاللہ وہ کم ہوں گے تاکہ یہ جلد سے جلد منصوبہ مکمل ہو جائے. مجھے یقین ہے جناب اسحاق ڈار صاحب تشریف نہ لا سکے بیماری کی وجہ سے، لیکن ان کے نمائندہ خاص تشریف فرما ہیں. جناب چودھری جناب طارق باجوہ صاحب موجود ہیں. محترمہ ہماری ڈاکٹر عائشہ پاشا موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہے میری بات، اس کو کرنا ہے، منصوبہ آپ نے کرنا ہے، اس کو کرا ہے نا انشاءاللہ. بڑی مہربانی آپ کی. اور احسن اقبال منسٹر پلاننگ ہے. احسن صاحب آپ کا یہ فرض ہے، لازم ہے آپ کے اوپر بطور ایک پاکستانی کے کہ اس منصوبے کے لیے آپ نے میکسیمم فنڈز آپ نے مہیا کرنے ہیں، اور کوئی بھی جواز یا وجہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا تاخیر میں. اگلی بات جو ہے K5 کی، میرا خیال میں اس میں پانی کا ایک ایشو ہے. وہ کنچر جھیل سے کہاں سے پانی آئے گا مجھے آپ بتائیں. اپنا مراد علی شاہ صاحب پانی اویلیبل ہے وہاں پہ تو بتائیے مجھے. پانی نہیں اور ہم یہ منصوبہ لے آئیں تو یہ غیر مناسب بات ہوگی. اور جگہ سے آپ نے وہ 1999 کا جو واٹر ریکارڈ کی بات کی، I'm sorry, thank you very much. جی بالکل ٹھیک کہا. 91 اس واٹر ریکارڈ میں مجھے نہیں علم کہ کراچی کے لیے کوئی علیحدہ سے بات کی گئی. we'll have to look at this. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فل فور جہاں سے بھی پانی ملتا ہے ہم لے کے آئیں، یا پھر ڈی سیلینیشن پلانٹ لے کے آئیں. وہ مہنگے ضرور ہیں لیکن پینے کا پانی نہ ہو تو قوم کیا کہے گی کہ اس شہر قائد جہاں پر بابا قوم یہاں پر دفن ہیں وہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملے اور ان کی جو کمائی ہے اس سے پورا پاکستان مستفید ہو. یہ ناانصافی ہے، یہ ناجائز بات ہے. اس لیے ہمیں اس کے اوپر ہمیں پوری سنجیدگی سے. احسن اقبال صاحب ادھر متوجہ ہوں مہربانی کر کے. اس کے اوپر آپ جو بھی آپشنز ہیں وہ لے کے آئیں. آپ پروفیسر بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، اور بہت آپ آپ انٹلیکچوئل، تو اس کا کوئی حل نکالیں کہ کس طریقے سے باقی جو گیپ ہے پانی کا وہ لے کے آئیں گے آپ انشاءاللہ. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج ہم شہر قائد میں ہیں، مگر میں اور آپ سب قائد کے اس مرکز میں ان کے آگے ہم آج شرمندہ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو لاہور میں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انصاف کا طریقہ یہی ہے جو ابھی 2021 6 جنوری کو جو واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں ہوا اور وہاں پر جو سزائیں دی گئی ہیں اگر وہ جائز ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے شہیدوں کے بے حرمتی کے نتیجے میں اگر قانون کے مطابق سزائیں ملتی ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پاکستان آئندہ باد.